الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد وفي كتاب عن عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عمر بن شبة قال خبرنا سر بن عياض بن منقذ بن سلمى بن مالك ومالك بن فاطمة بنت أبي مرثد كناز بن الحسين قال حدثني منقذ بن سلمى عن حديث جده أبي مرثد عن حديثه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألزموا هذا الدعاء اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر. یہ حدیث بہت ہی نادر حدیث ہے. اس حدیث کو روایت جو کر رہے ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ حدیث بیان ہے. علماء اس کو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں، انہوں نے کون کون سی حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کی، جبکہ یہ تو نبی جی کی حیاتی ہی میں اللہ کو پیارے ہو چکے. تو معلوم یہ چند ایک آدھ دو ملتی ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ حضرت حمزہ کی حدیث. پہلے تو میں یہ سمجھاؤں کہ حضرت حمزہ وہ کون، قبول اسلام کیسے کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کتنا تفاوت تھا. لکھا یہ ہے کہ جس طرح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اس طرح سے عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ تھے. حمزہ ابن عبد المطلب، ان کی کنیت ابو عمارہ تھی. ابو عمارہ یہ ان کا اپنام تھا. ان کی والدہ یعنی حضرت حمزہ جن سے جنم پائے وہ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے کے اعتبار سے خالہ تھی. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ، تو آمینہ کی چچیری بہن تھی ان کی والدہ. اس اعتبار سے جن کا نام تھا حالہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کی چچیری بہن، تو دو بہنیں آپس میں جو ہے اولاد کے حق میں تو خالہ ہی بنے گی. اس وجہ سے گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خالہ تھی ان کی والدہ حضرت حمزہ. عمر میں اتنا تفاوت نہیں تھا، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے دو قول ملتے ہیں میرے آقا اور ان کی عمر میں. ایک قول یہ ہے کہ 2 سال کا فرق، ایک قول یہ ہے کہ 4 سال کا فرق. ایک عجیب سی بات کتاب میں یہ لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن متعدد عورتوں کا دودھ پیا تھا ان میں سے ایک سویبیہ تھی. تو یہ سویبیہ کا دودھ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیا، وہیں پر سویبیہ کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا، حضرت ابو سلمہ نے پیا. سمجھے؟ یہی وجہ ہے بخاری شریف کی حدیث میں ہے بعض مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے کہا اللہ کے رسول ازواج میں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ حمزہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں.
کسی نے کہا کہ ہمیں پتا چلا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ارے اللہ کی بندیوں، شادی جس کے ساتھ ہوا کرتی ہے تو پہلے دیکھ بھی لینا چاہیے کہ کس سے شادی ہو رہی ہے۔ آپ جس حمزہ کی بیٹی اور ابو سلمہ کی بیٹی کا حوالہ دے رہی ہو کہ ان کے ساتھ شادی کا میں ارادہ رکھتا ہوں، کیسے میں ارادہ کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تو میرے دودھ بھائی کی بیٹیاں ہیں، اور ظاہری بات ہے دودھ بھائی کی بیٹی کا مطلب یہ کہ میں ان کے لیے چچا بنا، لہذا یہ ان کے ساتھ تو شادی کرنا میرے لیے بالکل درست نہیں۔ لا تعرضن علی بناتکن، اس طرح کے الفاظ حدیث پاک کے اندر ملتے ہیں۔ تو عمر میں 2 یا 4 سال بڑھے، اور اسی طریقے سے جو دودھ پیا تو دیا کا دودھ پیا۔ ایک عجیب سی کتاب میں ایک بات لکھی ہے بخاری شریف میں، جو یہاں تو نہیں ہے لیکن صحیح بخاری میں لکھی ہے۔ یہ سویبہ کس کی باندھی تھی؟ سویبہ باندھی تھی ابو لہب کی، ابو لہب، اور ابو لہب یعنی کٹر نمبر 1۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق آیت نازل ہے، سورت نازل ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، برباد ہو ہی گیا۔ اور پھر آگے چل کے ابو لہب تو ابو لہب بیوی کا بھی تذکرہ کر دیا، سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ، یہ ابو لہب رشتے میں تو چچا تھا، سگا چچا تھا، یہ ہاں سگا چچا، سویبہ باندھی تھی۔ تو میرے آقا کی ولادت پر تو کوئی دشمنی تو تھی نہیں، دشمنی ہوئی تو 40 سال کی عمر میں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ تو جیسے ہی میرے آقا کی ولادت ہوئی تو یہ سویبہ باندھی نے جا کر ابو لہب کو بتلایا تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی۔ مارے خوشی کے اس نے کیا کیا، مارے خوشی کے سویبہ کو آزاد کر دیا، سویبہ کو آزاد کر دیا، جا تو آزاد۔ اتنا ہی نہیں، پھر بعد میں چل کر مکلف کیا میرے اس جو ہے نا یتیم بھتیجے کو دودھ پلا چل۔ تو آقا کو دودھ پلانے پر معمول جو کیا تو ابو لہب۔ اس لیے صحیح بخاری میں جلد ثانی کے اندر دوسرے حصے نکاح کا جہاں بیان ہے وہاں پر یہ لکھا، کسی نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ اس کی بربادی کا تو کیا پوچھنا یار، قرآن کی آیت ہی اتر گئی، پھر تو جو ہے اس کا نجات پانا نہیں، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ مرا تو کتنے ڈینجر حالت میں مرا ہے، مرا تو اتنے ڈینجر حالت میں کہ غدود نکلا تھا، غدود، غدود کہتے ہیں گردن کے اوپر پھوڑے کا نکلنا، ہاں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوا، بخار میں یہ نے وہ، اور بدبو بھی پھیلنے لگی۔ وہ عتبہ اور عتیبہ، وہ عتبہ اور عتیبہ جن دونوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، لیکن ان دونوں نالائقوں نے اپنے باپ کے چڑھانے پر دونوں کو چھوڑا تو چھوڑا، بلکہ ایک نے تو میرے آقا پہ ہاتھ اٹھا دیا، اور اس خبیث سے اتنا ہی نہیں اپنا منہ کا ڈنڈا یعنی وہ میرے آقا کے اوپر ڈالا، تھوک ڈالا۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ عتبہ اور عتیبہ بھی اپنے باپ کی اس بدبو والی کیفیت کو برداشت نہ کر سکے، باپ کو چھوڑ دیا، وہ جانے کے لیے تیار نہ، مرے ہم بہت جلدی سے۔ مارا، جب مارا تو کوئی اس کی ناش اٹھانے کے تیار نہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں کہیں پر اگر راستے میں کتا وتا مر جائے تو پھر لمبے لمبے بانس لاتے ہیں، پھر اس طرح سے گودی باندھ کر اس کو جو لڑکاتے لڑکاتے کسی جگہ پر گندے نالے پہ لے جا کر پھر اس کو ڈال دیتے، کہا اس طرح سے ڈالا ہے۔ اور وہ بھی بمبے کے ذریعے سے جو لڑکایا وہ بیٹوں نے نہیں، بیٹوں نے دوسرے کے حوالے کیا، اڑا کے مار۔ اب اس کی بربادی کا تو کیا پوچھنا، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب
اس کا مال بھی اسے کام نہ آیا، وما کسب، اور اولاد بھی کام نہ آئی۔ ماں کسب کا یہ ترجمہ، اولاد بھی کام نہیں آئی، عزت بھی کام نہیں آئی۔ اللہ نبی کی شان میں عزت بڑھنے کا، میرے آقا کی شان بڑھانے کا سبب اپنے کو بنائے۔ آمین۔ میرے آقا کے دین اور میرے آقا کی شان کی اندر گستاخی کرنے سے اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو لکھا یہ ہے کہ یہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ کیا گزر رہی؟ کہا بشر حیبہ، بشر حیبہ، بہت برا حال ہے، پوچھو تو مت۔ پھر بھی کہا بس کیا پھر بھی، ایک چیز ہے پیر کے دن، سنیے جیسی بات، پیر کے دن اتنا سا پانی ٹپکایا جاتا ہے، اتنا سا، اشارہ جو کیا میں تو اور کی پستان کا اگلا جو حصہ ہوتا ہے اس کے بقدر فرمایا اتنا پانی ٹپکایا جاتا ہے، بس وہ کچھ راحت ملتی ہے۔ کسی نے پوچھا ارے یہ کہیں کو ہے، یہ خبیث کے بارے میں قرآن میں تھی تو یہ آیت اتری اور کہا کہ اس کو اتنا جب پلایا جاتا ہے، کہا وہ پیر کے دن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی۔ اس موقع پر اس کی ماں خوشی خوشی وہاں پہ پہنچی اور کہہ دیا کہ مرحوم بھائی کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے آزاد کر دیا اور سویبیا کو دودھ پلانے پر مامور کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ نظام بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ اب آپ لوگ میں نہیں اعظم منصا بیٹھے ہوئے اور کہیں گے قرآن مجید کی آیت ہے بے ایمانوں کو تو لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ کافروں کے تو عذاب میں ذرا برابر بھی کٹوتی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے۔ جی بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، وہ کمی کا ان کو احساس نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کر کے تو دکھلاتے ہیں، لیکن وہ عذاب ناری اتنا ڈینجر کہ وہاں کا عذاب کم کرنے کے باوجود وہ جو ہے معذب کو، یعنی جس کو سزا دی جا رہی ہے مجرم کو، اس مجرم کو کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں، اس لیے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کافر چچا کی بات کر رہا تھا، اور ایمان والے چچا کی بات سنو، حضرت امیر حمزہ میرے آقا کی حفاظت کے لیے کیسے آگے تھے، سمجھے؟ ہاں، کہا تو یہ بدبخت تھا کہ آقا نے وہ جو کہا پہلے کوہ صفا کے اوپر تو کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا، یہی آیا نے دوسرا آبجیکشن اٹھایا اور یہ کہنے لگا ارے اس لیے ہم کو جمع کیا، تب لک لہذا جماعتنا، یہ کہا تھا اس نے۔ اور کہا تو یہ حضرت امیر حمزہ کی بات سنو، لکھا یہ کہ میرے آقا جب نبی بنائے گئے تو سن نبوی 2 ہی میں یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قصہ بڑا عجیب بنا، وہ یہ قصہ بنا یہاں پر لکھا ہوا ہے امام محمد بن اسحاق امام المغازی کے حوالے سے کہ ایک دن ابو جہل اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک راستے میں مل گئے، تو ابو جہل نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ بس قریب میں ایک مکان تھا جس کو کہا جاتا عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان کا مکان تھا جو بالکل کوہ صفا کے اوپر۔ تو عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ چھت پر سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے میں حیران کہ ابو جہل قوم کا اتنا بڑا اور اس نے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا برا بلا اس نے سنایا، لیکن واہ میرے آقا کا کمال، صبر و تحمل، اس نے سب کچھ کر بھی کیسے نہیں سنائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بھی حرف استعمال نہیں کیا۔ یہاں عبارت کے اندر یہ ہے فَلَمْ يُكَلِّمْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ پاک نے نبی جی کو کہا تھا لا يستخفنك الذين لا يوقنون، کوئی تمہارے ساتھ اگر گڑبڑ کرے اور آپ نے بھی جب اس کا منہ توڑ جواب دینا شروع کر دیا تو پھر دیکھنے والے دونوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہاں دو لڑنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔
جو معزز باعزت لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر سامنے کوئی آدمی گستاخی کرے نا گستاخی، تو پھر اس پر ہاتھ نہ بائیں چڑھا کے جو ہے شروع نہیں کر دینے کے لیے، بھلے آپ حق پر ہیں لیکن دیکھنے والے دونوں کو گندا سمجھتے ہیں، پھر بعد میں چل کر چھٹائی ہوتی ہے کہ حق پر کون تھا نہ غلط کون، لیکن ایک مرتبہ جو دست و گربان کی حالت میں دیکھتے تو دونوں کہتے ہیں دونوں بدماش ہیں۔ قرآن مجید نے اسی لیے فرمایا یہ نبی جی لا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ بدماش لوگ جب آپ کو طیش میں لائے آپ ان کو بالکل جواب نہ دیں، جواب دینے لگیں گے تو آپ لوگوں کی نگاہ میں دیکھنے والے کی نگاہ میں ہلکے بن جاؤ گے۔ لا یستخفنک الذین لا یوقنون، صبر بھی بہت بڑی بات ہے، سمجھے؟ ہم علماء کو تو یہ بات بہت سمجھنے جیسی ہے، کام کرنے کے لیے مختلف میدان میں ہے، یہ تو یہاں پر گاؤں میں رہ کے کام کرتے گھی کیلے ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں گھی کیلے ہیں، گاؤں میں رہ کے کام کرتے ہیں، باہر نکلو تو پھر پتہ چلے، باہر نکلو آؤٹ آف اسٹیٹ نکلو، باہر میں بھی یہ کہتا ہوں آؤٹ آف اسٹیٹ نکلو، پھر پتہ چلے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث کیسے ہیں، سمجھ رہے نا؟ بہرحال اللہ پاک نعمتوں کی قدردانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور میرے آقا تو اپنے گھر چلے گئے اور یہ آ گیا یہاں پر، کہاں مجلس میں آ گیا، یہ جا رہا تھا وہاں پر حرم شریف ہے نہ، حرم شریف تو ایک جگہ تھی، یہ جگہ کو ان لوگوں نے بنا رکھی تھی، میٹنگ ہال بنا رکھا تھا، اس کو کہتے ہیں دار الندوہ، ندوہ کہتے ہیں مشورہ، دار الندوہ مشورہ گھر، دار الندوہ، وہاں پہ بیٹھتے تھے سب بالکل بدماش قسم کی ٹولیاں نہیں کرے تھی۔ حرم شریف ہم نے جو 15 20 25 سال پہلے جو دیکھا، 15 سال پہلے دیکھا تو وہاں پر اب تو کافی تبدیلی آ گئی، تو اس جانب پر میزاب رحمت کے بالکل سامنے جانب پر دو چھوٹے چھوٹے گیٹ، جہاں پہ ایک کا نام باب الندوہ ایک کا نام باب المدینہ رکھا تھا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ باب الندوہ کہا کہ سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن یہ کہ قریشی لوگ میٹنگ کرتے تھے تو ایک جگہ بیٹھتے تھے، ممکن ہے یہی ایریا ہو دار الندوہ، تو یہ وہاں پہ جا کے بیٹھے۔ اتنے میں امیر حمزہ تشریف لائے، وہ اسی جدعان عبداللہ بن جدعان کے مکان کے قریب سے گزر رہے، باقی نے تو دیکھا تھا، باقی کو تو بڑی حیرت ہوئی تھی یار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کس قدر کبھی تسلی سنائی گئی۔ تو امیر حمزہ مسلمان نہیں تھے اور وہ آ رہے تھے شکار کھیل کے، ہاتھ میں تھا کمان، ہاتھ میں کمان جی، تو شکار کھیل کے آ رہے تھے۔ یہ یاد رکھیں مکہ معظمہ میں اکثر بیشتر اس زمانے کے اندر لوگ شکار کے اوپر اپنی زندگی گزارتے تھے، شکار، تو شکار کھیل کے آ رہے تھے۔ جیسے ہی امیر حمزہ کی ایک دوسری عادت یہ تھی کہ جب کمان اٹھا کے شکار کر کے آ گئے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سب سے پہلے جاتے تھے حرم شریف، نہ حرم شریف میں بھی جا کے پہلے کسی سے بات نہیں کرے بلکہ طواف کا سلسلہ شروع کر دے، طواف، پہلے جاتے طواف، اور طواف کے بعد پھر جتنے چودھری سب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ چودھریوں کے پاس جا کر ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، اور امیر حمزہ کا اپنا ایک دبدبا تھا۔ لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی ابو عمارہ، جیسے ہی امیر حمزہ وہاں سے گزرنے لگے اس وادی کا آواز تھی اور یہ کہہ دیا یا ابا عمارہ، اے ابو عمارہ، سنتے ہو بات یہ ہے آج تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ابو جہل نے کیا، لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد بن ابی الحکم آنفا، آپ کو تمہارے بھتیجے کی زبردست اس نے جو ہے وہ رگڑائی کی اور ایسا ایسا کہا کیا ہوا، پوری تفصیل سنائی۔ بس پھر تو کیا تھا، حضرت امیر حمزہ غصے میں آئے، سیدھے حرم شریف میں آئے، کہتے ہیں کہ حرم شریف میں آتے ہی کسی کے پاس وہ رکے نہیں، سیدھے آ کر ابو جہل کے پاس، ابو جہل کے پاس آتے ہی اپنے ہاتھ میں جو کمان تھی وہ کمان کے لے کر اس کے سر پہ ٹھوک دی، سمجھے، رفع القوس فضربہ بہا، امیر حمزہ تو بڑے بہادر تھے، سمجھے، لا کے سر پہ ٹھوک دی، سر پہ مارنا ہی تھا کہ ضربتاً شجہ شجہ منکرہ، ایسا زخمی کر دیا کہ جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا،
تو ابو جہل کو بچانے کے لیے سب پبلک کھڑی ہو گئی، نے سب نے جو ہے ان کو پکڑا، اس کو حضرت امیر حمزہ کو، اور یہ کہا کہ امیر حمزہ یہ کیا بات ہے، ارے ہمارے بھتیجے کو گالی دے، کیا شرم نہیں آتی ہے ایسے ایسے، کیا وہ جو ہے بھتیجا وہ یتیم ہے، اس وجہ سے یتیم بنے ہیں لیکن ہم بھی ان کے چچا ہیں، ہم بھی ان کے چچا ہیں، اور ٹھوکا برابر۔ کہا ابو ہمارا ایسا لگتا ہے کہ تم صحابی بن گئے۔ کیا کہا وہ بچانے والوں نے؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ تم بھی دین پھرے بن گئے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، وہ رگے حمیت بھڑکی اور یہ کہا اچھا تم مجھے دین پھرے کے، تو اب سنو، جوش میں آئے اور یہ کہہ دیا ارے ان کی بات ماننے میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، پوری بات میرے اوپر کلین ہو چکی ہے کہ میرا بھتیجا اپنی بات میں بالکل سچا ہے، اور سن لو بڑے مجمع کے اندر اب میں اعلان کرتا ہوں، جیسے حضرت عمر نے بڑے مجمع میں اعلان کیا تھا، ایسے امیر حمزہ نے بڑے مجمع میں کہا انا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وان الذی یقول الحق، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح، میں ان کے بدل سے اب پھرنے والا نہیں ہوں۔ بتلاؤ کس کی ماں نے چھتی کا دودھ پلایا ہے، سمجھے مجھے بچا، مجھے ذرا روک کر اور میرے اوپر کسی طرح کی پابندی کر کے تو بتلا دے۔ ابو جہل وہ وہاں پہ زخم سے چور تھا لیکن وہ بولنے لگا داؤ ابو عمارہ، ارے بھائی چھوڑ دو امیر حمزہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ واقعتاً میں نے اس کے بھتیجے کو جو ہے نا آج بہت تکلیف پہنچائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ روایت اور یہ ہے کہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ، یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، سن لو کان کھول کے، جانبداری ایک الگ چیز ہے، رشتہ داری ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے اپنے رشتہ دار کے ساتھ بنتی نہیں ہے، لیکن جب پتا چلے کہ میرے رشتہ دار کو بے وجہ کوئی پریشان کرتا ہے تو میرے تمہارے خون کے اندر جوش آنا چاہیے۔ امیر حمزہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو جوش میں بات میں کر کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھا، مسلمان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی مدد میں فرق ہے، مگر جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کو اس طرح سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، آپ کھڑے ہو چکے ہیں۔ آج شرم آنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے رشتے داروں کو دوسروں کے ذریعے سے پٹواتے ہیں، واہ اس سے ہمارے سامنے ہے، دوسروں کے ذریعے سے پٹواتے ہیں، مارو کو دو چار اگر لیکن اس کی دماغ کی پھوپڑی صحیح آ گئی، ارے بھائی رشتے داری نبھانا عمر کو بڑھانا ہے، رشتے داری نبھانا، جو میری مانتا نہیں میرے کٹ میں چلتا ہے، وہ کٹ میں چلتا ہے، اس کو نبھانا اسی کا نام ہے رشتے داری کا حق ادا کرنا۔ یہ امیر حمزہ کی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ امیر حمزہ کا ایک قصہ اور کتاب میں ملتا ہے، وہ ہے بخاری شریف۔ شراب کب حرام ہوئی؟ جنگ احد کے بعد شراب حرام ہوئی، اس سے پہلے نہیں، جنگ احد کے بعد۔ بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جنگ احد میں شرکت کے لیے جب صحابہ پہنچے تو صبح کو بعد نے استعمال بھی کیا اور پھر میدان میں آئے، سمجھے؟ ہاں صبح کو شراب پی، شام کو جو ہے وہ شہید ہو گئے، یہ بھی لکھا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کو بتلانے جا رہا ہوں، بہت عجیب قصہ اس نے لکھا، جس سے یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فالٹ میں شریعت کے خلاف جو بھی آ جاوے تو پھر اس میں چچا بھتیجا نے ماموں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس وقت پھر رگڑائی کی جاتی ہے، بھلے وہ چچا کو ڈانٹنا ہی نہ ہو۔ اب تو قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امیر حمزہ کے ساتھ محبت تو تھی، لیکن امیر حمزہ کی غلطی ہوئی تو امیر حمزہ کو برابر کا لتاڑا، برابر کا لتاڑا۔ ایسا قصہ یہ ہے، بدر کی جب لڑائی ختم ہو چکی، حضرت علی کرم اللہ کے پاس ذرا کچھ انتظام ہوا، پیسوں کا ذرا کچھ انتظام، اور اس میں دو اونٹنیاں ان کے پاس آئی، ایک تو جو ہے وہ فتح بدر کے مالے غنیمت میں سے ایک اونٹنی ان کو ملی، اور اللہ کے نبی کے رشتے دار ہونے کے ناطے سے اقربا میں سے ایک اونٹنی ان کو ملی، جس کو کہتے ہیں خمس میں سے دو اونٹنیاں جمع ہو۔ تو اب حضرت فاطمہ کے ساتھ رشتہ ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تقاضا کیا اب رخصتی بھی ہو جانی چاہیے۔
تو اس کے لیے ولیمے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ 2 اونٹنیاں لے کر اس جنگل میں جانے کا ارادہ کیا، ایک سونار کے ساتھ نے جنگل میں سے ایک خاص قسم کی گھاس لانے کا ارادہ کیا۔ اس گھاس کو کہتے ہیں اذخر، الف دال خاء اور را، اذخر، یہ وہاں عرب کے اندر یہ گھاس ہوتی ہے۔ اس گھاس کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سونار لوگ اس کو استعمال کرتے، اس کے ذریعے سے آگ جلاتے ہیں اور پھر بعد میں جب سونے کو پگھالنا جب ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے پگھالتے ہیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا تو جنگل میں جا کر ان 2 اونٹنیوں کے اوپر گھاس لے کے آؤ، اکیلے نہ جاؤ بلکہ دوسرے کو بھی لے جاؤ۔ تو دوسرا کس کو لیا؟ ایک یہودی سونار کو لیا، یہودی سونار کو لیا، اور پارٹنر میں یہ دونوں جانے لگے۔ فرما دے میرے پاس اونٹنی تو ہے، ٹھہرے والے کا تھوڑا سا میں انتظام کر لیتا ہوں۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ 2 اونٹنیاں باندھی ایک انصاری کے مکان کے آنگن میں، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں آنگن میں کیا ہے، ارے یہ گھر میں کیا ہوا، لیکن یہ 2 اونٹنیاں باندھی وہ انصاری کے مکان کے آنگن میں باندھی، اور باندھنے کے بعد گئے تھیلے نے رسیاں سب اس کا انتظام کرنے کے لیے۔ اور ادھر مکان میں کیا ہو رہا تھا؟ مکان میں صحابہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، جس میں امیر حمزہ بھی تھا۔ نے شراب کا دور چل رہا ہے، کا دور، شراب کا دور چل رہا ہے۔ اگر شراب تو شراب، وہاں کچھ گانے والی بھی گا رہی تھی، اور یہ 2 اونٹنیاں بہت زوردار تھی، سمجھے؟ خاص طور پر اونٹ کے اوپر کا کوہان جب دیکھتا ہے تو پانی لا کر رکھتا ہے، اور کتنا بیسٹ گوشت ہے، سمجھے؟ کوہان۔ تو وہ جو گانے والیاں تھی، تو یہ گانے والیوں میں سے ایک نے گانا جو شروع کیا تو امیر حمزہ تو شراب میں مست تو تھے ہی، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، امیر حمزہ ارے دیکھ آپ میں کتنی اچھی عمدہ موٹی تازی اونٹنی بندھی ہوئی ہے، اٹھ جلدی سے، انہیں چھرا لے کے ذبح کر کے اس کی کلیجی یہ ساری چیزیں نکال کے دیا تاکہ ہم اس کو کباب بنا کر استعمال کریں، سمجھے؟ حدیث و آپ کے شعر بھی لکھا ہے، الا يحمز للشرف النواء وهم معقلات بالفناء۔ اے حمزہ دیکھ تو صحیح، موٹی موٹی اونٹنیاں بیٹھی ہوئی یہاں پر باندھی ہوئی ہے، ان معقلات بالفناء، آدم کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ اور پھر کہہ دیا وعجل من اطائبها للشراب قديدا من طبخ او شراب، جلدی سے اس کے عمدہ عمدہ گوشت کو لے کر آؤ تاکہ ہم کیا بنائیں، کباب بنائیں اور کچھ شوربے والی ترکاری بنائیں۔ امیر حمزہ پہ نشہ تو تھا ہی، بس جس نے پانی چڑھایا تو پانی چڑھ گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے نکالی تلوار، نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کس کی ہے، اٹھ کے گئے نے چاہ کر انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی کو تباہ کر دیا، اونٹنی کو تباہ کر دیا۔ نے ذبح کرنے کے بعد دھڑا دھڑ، تو بہادر انسان تھے، دھڑا دھڑ تو اس کا چمڑا اتارا، لو اتارتے ہی فوراً اس کے کلیجے وغیرہ سب بڑے کر اندر کو پہنچا دیا، لو بڑا کباب کھاؤ، سمجھے؟ بیچارے علی کئی دنوں کے بعد تو سب لیکن اتنی ملی تھی نے، وہ شادی کا بیچارے انتظام کرنے گئے، وہ تھیلے کو لے کر آئے نے، جو یہ حال جو دیکھا تو وہ خود حدیث پاک کے الفاظ ہے، فَلَمْ أَمْلِكْ عَلَىٰ عَيْنَيْ، میں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، میری دونوں اونٹنیوں کا یہ حال دیکھ کر میں پریشان، پوچھنے لگا یہ کیا ہوا؟ تو کہا اندر کو سمجھے چل رہی ہے سبھا، اندر کو چل رہی ہے مجلس، نے وہ مجلس کے اندر اس نے گانے والی نے یوں چڑھا دیا تو حمزہ نے ایسا کیا۔ اب جس طرح سے امیر حمزہ چچا ہے نبی جی کے، اس طرح سے چچا ہے علی کے بھی، اب یہ ان کے ساتھ کون الجھے؟ لیکن چلو بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، تو روایت میں یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کے رسول ما رأیتک اليوم، آج جس طرح سے میرے اوپر چچا حمزہ نے ظلم کیا، ایسا ظلم میں نے ان کی جانب سے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کیا ایسا ہوا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کمرے میں تھے، ساتھ میں زید تھے، اوپر کی چادر اتار رکھی تھی اس لیے کہ لیٹے ہوئے تھے، بس جیسا ہی سنا فرما لاؤ زید چادر لاؤ،
کہتے ہیں چادر لی اور اس کے بعد لپیٹا اپنے آپ کو، یعنی اوپر کا بدن ڈھانپا، فرمایا چلو علی کدھر پر ہے، فرمایا ادھر، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام چلنے لگے ہم دو نبی آقا کے ساتھ، نہ اس در جب مقام میں داخل ہوئے، جیسے ہی مقام میں داخل ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کی اطلاع سن کر سب بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام اندر داخل، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ اسی وقت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ بار الحفیظ کیا بتلایا میرے بھائی، سمجھے لوگ آ کے کارگزاری سناتے ہیں، یہاں کارگزاری کبھی نہیں رکھتا، سمجھے وہ دنیا کے حالات وقت کبھی کبھی اشارہ کر دیتا ہوں، ورنہ کارگزاری ایسی آ رہی ہے مرد تو مرد مستورات بھی اس میں مبتلا ہو، سمجھے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ شراب ایک ایسی بری، سمجھے کے لیے ایک ایسی بری چیز ہے جسے شریعت رحم الخبائث کہا ہے، ساری بیماریوں کی جڑ اس کو بتلایا ہے، سمجھے، اور اکابر یہ فرماتے ہیں اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی زبان کی حفاظت فرمائے۔ مسواک کرنے پر آخر وقت میں انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک آخر وقت میں محروم کر دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ سیٹیوں کے ماحول وہ لوگ آج بیان کرتے ہیں، بہت عجیب عجیب طرح کی بات ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ پوری امت کو منکرات سے بچائے۔ میرے بھائیوں فکر لو، علماء سے تو میں خاص کہتا ہوں فکر لو، موبائل دیکھتے ہو آپ لوگ، دیکھو تو نیتیں صحیح ہونی چاہیے، نیتیں میری تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ بھئی اخبار اور حالات کو دیکھ کر اگر میں عملی طور پر کچھ نہ کر سکا تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکو، اور ترک کر اللہ رب العزت کو منا کر ان کے لیے ہدایت کی دعا تو نہیں کر سکو۔ تو امیر حمزہ کے پاس پہنچے، امیر حمزہ بالکل سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا بھی وہاں پر بیٹھے، آقا نے فجعل یلوم حمزہ، حمزہ کو ملامت کرنی شروع کر دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ڈانٹنا شروع کر دیا۔ حمزہ تو نشے میں تھے، ہاں، تو حمزہ نے کیا کیا، امیر حمزہ نے پہلے تو خاموش رہے، لیکن جب ڈٹائی شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ کوئی نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، میرے استاد محترم مولانا عاقل صاحب جب اس منظر کو سمجھاتے تھے تو عجیب طریقے سے سمجھاتے تھے، کیا نیچے سے اوپر آہستہ آہستہ اپنی نگاہ اٹھانے لگے، آمنے سامنے تھے، اس لیے کہا کہ پہلے تو یوں آنکھ اٹھائی، یوں اوپر گھٹنوں تک، پھر اوپر، پھر اوپر، اور پھر یہ کہا کہ اس طرح سے فسقط النظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر چڑھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف، میرے آقا سمجھ گئے، اور پھر جب بالکل آمنا سامنا ہوا تو کیا جملہ استعمال کیا، امیر حمزہ نے یہ جملہ استعمال کیا، وَهَلْ أَنْتُمْ عَبِيدٌ لِأَبِي، آپ لوگ تو میرے باپ کے غلام ہی ہو، نبی جی کو اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب لوگ، آپ لوگ میرے باپ کے غلام ہو۔ باپ کون؟ حمزہ کے باپ کون؟ عبد المطلب، اور پوتے تو جناب دادا کے لیے تو مجھے خدمت کرتے رہتے ہیں تو غلامی کے درجے میں ہوتے ہیں، اس طرح سے علماء نے تعبیر کر دی، لیکن سمجھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ حمزہ پوزیشن میں نہیں ہے، حمزہ پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے علی سے کہتے علی ابھی چھوڑ کر پھر بات میں آتے ہیں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجع علی عقبیہ القہقرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم الٹے قدم واپس لوٹے۔ میں ابھی سب کے لیے سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ نشہ چڑھا ہوا، لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ دوسری روایت میں اس طرح کی بات ہے کہ جب نشہ اترا تو حمزہ کو بلایا اور یہ فرمایا حمزہ آپ نے ان کی دونوں اونٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، لہذا آپ کو ان کی دو اونٹیوں کے بدلے میں دوسری دو اونٹیاں دینی پڑے گی، دو اونٹیاں دلوائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کو دلوائی۔ بات سمجھ رہا، یہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہاں، اس سے کیا بات معلوم ہوئی، بڑے عمر میں بڑے تھے، بڑے سلمان کے اعتبار سے کہلانے کو چچا تھے، بڑے سب کچھ تھے، اتنے طاقتور تھے کہ یہاں پر روایت میں آتا ہے کہ جس وقت یہ مسلمان ہوئے تو قریشیوں کو سمجھے کہ پتہ چل گیا، وہ سمجھ گئے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہو گیا، انہ قد عز وامتنع، سمجھے اب ان کا پلہ بالکل بھاری ہو چکا، سب کچھ تھے لیکن جو غلط تھی تو غلط کے اوپر تو تنبیہ کر دی،
تو یہیں سے ایک بات سمجھ میں ایک عالم کے لیے بھی اس کی اجازت نکلی، سمجھے ہے کہ اپنے چچا کو، اپنے خاندان کے کسی بڑے کو اگر غلطی پر دیکھے تو پھر توقع وار اس کو نکیر کر سکے، سمجھے، نکیر کرنا چاہیے، توقع وار کی ہوگا نا ایک پہلے لٹ لے کے چلا جائے۔ ہاں پھر یہ بھی یاد رکھنا، بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل خشکی چڑھی ہوئی ہوتی ہے نا، ہاں جیسے کل ایک صاحب آئے، ہم صاحب زکات کا بیان دے دو، جو انہوں نے پھر کچھ کہا زکات کا بیان دے دو، بالکل جوش میں دے دو، نہیں یہ دے دو۔ میں بھی سنتا ہی رہا، میں نے کہا کسی طرح سے چلتا، میں نے کہا ٹھیک آپ یہی بیان کرتا۔ پھر میں نے کہا کہ وہ امام صاحب کو کہہ دو، ارے نہیں امام صاحب سے اوپر سے جو ہے آپ کھانتا چلاتے تو آپ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ بیچارے معذور تھے۔ تو بعض لوگوں کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں، توقع وار پہلے اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے، دوسروں سے سمجھانا چاہیے، اور پھر بعد میں چل کر آدمی اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وسلم نے امیر حمزہ کو ڈانٹا، حدیث کے الفاظ فجعل یلوم حمزہ کو ملامت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام وسلم۔ یہ امیر حمزہ کے دو قصے میں نے آپ لوگوں کو سنا دیے، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سنا دوں۔ بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے امیر حمزہ۔ پہلی لڑائی بدر کی، دوسری لڑائی احد کی، جس احد میں شہید ہوئے، میدان بدر میں، بدر کے اندر جب آئے تو لکھا یہ ہے کہ ادھر کو 313 نہیں، ادھر کو یہ 1000 تھا، مجمع تھا لگا ہوا۔ تو ان حضرات نے ذرا تان کے اندر کہہ دیا، یا محمد اخرج الینا، محمد نکالو اپنے آدمیوں کو پہلے باہر میدان۔ اجتماعی لڑائی ہونے سے پہلے ذرا جیسے ٹوس اچھالتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے دو دو تین تین آتے ہیں، سمجھے، اس کو ہم لوگ مبارزہ کہتے ہیں، گجراتیوں میں بھی کیا کہتے ہیں، تو مبارزہ جیسے ٹوس اچھالتے ہیں شروع کرنے کے لیے، تو ایسے ادھر سے تین ادھر سے تین، تو ادھر سے تین آئے، عتبہ شیبہ، جیسے کل میں تذکرہ کرا تھا ہوتا ہے کہ باغ والے، عتبہ شیبہ اور ولید، یہ تین آئے، بڑے قریش میں بڑے بہادر لوگ آئے، سردار بہادر آئے۔ تو ادھر سے کون نکلا، ہاں محمد نکالو، تو تین لبڑ مچھے نکلے، بات سمجھے، ہاں جوش میں انصار کے تین جوانیاں آ رہے تھے، تین جوانی۔ تو فرمایا تم لوگ کون ہو، یہ تین پوچھنے لگے تم لوگ کون ہو، کہا کہ نحن من الانصار، ہم تو انصار کیا، ارے تم سے ہمیں کیا مطلب ہے، سمجھے، ہمارے والے کو بھیجو، ہمارے والے کو بھیجو، جو مکے سے ہجرت کر کے ادھر کا ہے وہ ہمارے والے کو بھیجو، یہ مدینے والے نہیں چاہیے ہم کو، ان سے کیا مطلب، تو اور وہ وہیں سے للکارنے لگا عتبہ، یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، اے محمد ہمارے پاس تو ہمارے سمجھے کمپنی کے ہمارے خاندان کے بھیجو۔ میرے آقا نے بھی اس وقت کہہ دیا، یا علی یا حمزہ یا علی یا حمزہ یا عبیدہ، سمجھے، یا عبیدہ، یہ تینوں تھے، حمزہ تو چچا، علی داماد، علی چچیرا بھائی، ابو عبیدہ یا ابو عبیدہ بن الحارث، یہ بھی جو ہے چچا کا، ابو عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، یہ بھی چچیرا بھائی، بات سمجھے، ہاں ایک چچا دو چچیرے بھائی کو کھڑا کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا میں لگے، تو لکھا یہ ہے عبیدہ کی جس کے ساتھ شیبہ کے ساتھ لگی ہوئی، عبیدہ کی عتبہ کے ساتھ لگی، تو عتبہ نے عبیدہ پر وار کیا جس کی وجہ سے بیچارے زخمی ہو چکے، لیکن حضرت علی نے ولید کو ایک جھٹکے میں ختم، سمجھے، اور ادھر کو حضرت حمزہ نے شیبہ کو ایک جھٹکے کے اندر ختم، دونوں نے اپنے اپنے شکار کو ختم کر دیا۔ تو اس عبیدہ کو جس نے زخمی کیا تھا عتبہ، تو یہ دونوں لگ کے اور اس کو صاف کر دیا حضرت حمزہ، بہت بہادر، سمجھے۔ ایک اور بہادر کو مارا تھا جس کا نام لکھا ہوا ہے، جس کا نام طعیمہ ابن عدی، جی اسی کا بدلہ لینے کے لیے وحشی کو چڑھایا تھا، اور احد کے اندر جو ان کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ یہ تو بدر کی بات کہہ رہا ہوں۔ احد میں آئے تو کیا کیا معلوم ہے، احد میں آئے، یہاں جو لکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے حوالے، اور یہ میری پاس کتاب ہے اسد الغابہ، اس میں یہ لکھا ہے خود شہید ہونے سے پہلے امیر حمزہ نے واحدا وثلاثین نفسا 31 آدمی کو جہنم میں پہنچا دیا۔ کتنے کو؟ خود شہید ہونے سے پہلے 31 کو جہنم کے اندر پہنچا دیا تھا۔ اللہ نے طاقت اتنی دی،
امیر حمزہ کا۔ اور کیا پہن کر آئے تھے؟ لکھا ہے کہ یہ پہن کر آئے کان حمزہ یعلم فی الحرب بریشۃ نعامہ، شتر مرغ کا وہ جو پیچھا ڈال کر آئے تھے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ اور انہوں نے جو دھمال جو شروع کر دی تو کسی نے پوچھا ارے بھائی یہ تو بہت کام کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو کیا یہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے؟ ہاں، ذاک فعل بنا الافاعیل، اس نے تو آج ہماری دھجیاں اڑا دی، یہ امیر حمزہ۔ لیکن اتفاق کی بات کہ یہ 31 کو جہنم پہ پہنچانے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جو ہے ان کی زرہ ٹوٹ گئی اور وحشی صاحب تاپ میں بیٹھے ہوئے تھے، نے نیزہ زہر میں رکھے ہوئے، نہ فوراً جیسے ہی امیر حمزہ ادھر سے گزرے تو مارا برچا، جس کی وجہ سے وجہ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی شہادت پہ بڑا افسوس ہوا۔ اچھا شہید تو شہید ہوئے، لیکن لکھا یہ کہ وہ ہند جو تھی نا، ہند، ہاں، ابو سفیان کی بیوی، سمجھے، جو بعد میں چل کر یہ ہندا مسلمان ہو گئی، تو یہ ہندا سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے کہ دیکھا تھا کہ یہ حمزہ، اور حمزہ نے اتنے کو جو ہے ٹھکانے لگا دیا۔ وہ آئی تو آنے کے بعد اس نے حضرت کے بدن کو چیرا، ان کو امیر حمزہ کے بدن کو چیرا، نکالا کلیجہ، کلیجہ نکال کے چبانے لگی۔ کیا جگر ہوگا کہ کلیجہ جو ایک عورت ہو کر حضرت کی اس کو پھاڑا، کلیجہ چبانے لگی۔ روایتوں میں تو اور بات لکھی ہے، وہ کچھ چلا جو فجعلت تروقها فلم تصغها فلفظتها، وہ چبا کر اندر گھسانا چاہ رہی تھی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، لہٰذا اسے نکال کے پھینک دیا۔ میرے آقا نے فرمایا لو دخل بطنها لم تمسها النار، اگر اس کے پیٹ میں امیر حمزہ کی کلیجی چلی جاتی تو آگ، جہنم کی آگ اس کو نہ چھوتی، لیکن اللہ پاک نے پھر اس ہندا کو بعد میں چل کر مسلمان بنا دیا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان۔ میرے پیر صاحب یہ کہتے تھے، میرے پیر صاحب، کہ امیر حمزہ کا ایمان کتنا پاورفل تھا، امیر حمزہ کا ایمان کتنا پاور، کلیجی چبائی تو کہا کہ اس کا ٹیسٹ اندر پہنچا، اس کی وجہ سے اندر کی کالک دور ہو گئی، دیکھنے کو تو بڑاس نکالی ہی لیکن خود اسی کی کالک دور ہو گئی اور ایمان میں بات چل کر داخل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وہ اللہ والے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، میرے چچا شہید بھی ہوئے، شہید تو شہید، لیکن سارا بدن بالکل چھلنی کر دیا، چھلنی کر دیا۔ ہاں ایسے تو بدن احد کے اندر، یہاں جیسا کہ لکھا ہے 70 جو شہید ہوئے تھے، یہ تمام بے ایمانوں نے 70 میں سے ہر ایک کو ختم بھی کیا، اور ہر ایک کے اطراف بدن یعنی بدن کے حصے کو کاٹ کاٹ کر جو ہے حال کے بحال کر دیا تھا۔ فقط ایک صحابی جن کا نام تھا حنظلہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ غسیل الملائکہ کا کو بگاڑ نہیں سکے، شہید تو ہوئے لیکن دیکھ ان کے بدن کو نہیں بگاڑا، اور اس لیے نہیں بگاڑا کہ ان کا جو باپ تھا عامر، یہ عامر بھی ان کے ساتھ سمجھے، وہ فاسق تھا، بیٹا جو ہے مسلمان اور باپ جو ہے وہ، تو کہیں باپ کو جو ہے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر برا نہ لگے، اس لیے حنظلہ کو چھوڑ دیا۔ باقی تمام صحابہ کے ساتھ اس طرح سے، اور میرے بھائیو یہی سے سمجھنا چاہیے ایمان کس طرح سے آیا۔ ہم لوگ تو سن رہے ہیں اور چڑھاکے لینے کے لیے سنتے ہیں، ذرا سمجھنا بھی چاہیے کہ ایمان کیسے پہنچا ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہو جانے کے بعد چچا کی ناش کے پاس جا کے جب کھڑے ہوئے تو فرمایا، میرے آقا سے رہا نہیں گیا، اور یہ فرمایا لَإِن ظَفِرْتُ لَأُمَتِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ، اے چچا آئندہ اگر جب مجھے موقع ملا میں آپ کی اس حال کا، آپ کی یہ حال غیر میرے لیے قابل تحمل نہیں ہے، آپ ایک کے ساتھ یہ معاملہ کیا، آپ کے بدلے میں 70 کا میں ایسا حال کر دوں گا۔ اللہ کے نبی برداشت نہیں کرتا، اللہ پاک نے اوپر سے آیت نازل فرمائی، کون سی؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، قرآن کی آیت ہے۔ اپنے تو وقت نماز میں روزہ میں 2-4 آیت ہے، سمجھ لیتے ہیں بہت بڑے مفسر ہو گئے ہیں، دوسری آیات بھی سوچنی چاہیے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ،
اے ایمان والو اگر تم اپنے مخالف اپنے دشمن اپنے تکلیف پہنچانے والوں کو سزا دو تو اتنی ہی دو جتنا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر سے کام لے لیں تو صبر تمہارے لیے، صبر کرنا یہ صبر کرنے والے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ میرے آقا نے اس موقع پر اپنے چچا کی تعریف پہ یہ کہا رحمک اللہ ایہم، اے میرے چچا اللہ آپ کو رحمت سے نوازے، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخیرات۔ یہ دو جملے کتنے عجیب ہیں۔ فرمایا اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آپ رشتہ داری نبھانے میں نمبر 1 پہ تھے۔ وصول صیغہ مبالغہ، وصولا للرحم فعولا للخیرات، بہت سارے نیک کام کرنے والے۔ بہرحال میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں تو یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ دلچسپ وہی مانا کہ جو سن ہجری 2 میں جو چچا شہید ہو چکے انہوں نے نبی کے ذریعے سے جو حدیث سنی تھی وہ اللہ پاک نے وہ حدیث محفوظ کر دی۔ سمجھے؟ ہاں علماء سمجھ سکتے ہیں یہ امیر حمزہ کی یہ حدیث ہے۔ امیر حمزہ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرما؟ میرے آقا نے فرما الزموا ھذا الدعاء، یہ دعا تم لازم پکڑ لو، یہ دعا تم پلے باندھ لو۔ کون سی دعا؟ بہت چھوٹی سی دعا، بہت چھوٹی سی دعا، آپ لوگ سب یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اسی طرح اللہم انی اسألک باسمک الاعظم، اے اللہ تیرے اسم اعظم کے صدقے میں مانگتا ہوں، ورضوانک الاکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا خوش ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ تیرا خوش ہونا جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ بہت باری دعا ہے اللہم انی اسألک باسمک العظم۔ میں نے بھی آج ہی دیکھی یہ حدیث، ورنہ یہ حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ اسم اعظم تو سب جانتے ہیں کہ اسم اعظم بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا تو کام بن گیا، اسم اعظم اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو کام بن گیا۔ اسم اعظم کا اسم یعنی نام، اعظم یعنی بڑا، اللہ کا سب سے بڑھ جانا، لیکن اللہ پاک نے چیز کو چھپا کے رکھا ہے، مجھے بتایا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے بات بندے کو جو ہے بدلا دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک آدمی گیا، فرمایا حضرت اسم اعظم سمجھنا ہے، کیا فرمایا؟ اسم اعظم بتلا دو۔ جس وقت اس نے پوچھا تو حضرت کہاں ٹہل رہے تھے؟ دریا میں تھے، تو پکڑا گرے بات، یوں کیا نے یوں کر کے ڈال دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یوں کیا نا دریا میں یوں کر کے ڈال دیا۔ ہم ساری بات ہے دریا میں کسی کو ڈال دے اس کو پتہ بھی نہ ہو، اتنا بڑا بزرگ نے اتنا بڑا صوفی ایسا کہیں کر سکتا ہے؟ تو وہ صوفی نے جو اٹھا کے ڈال دیا تو اس کو تو خواب و خیال میں تھے نے، جیسے جو اندر جو گرا تو اس نے اندر سے کہا او اللہ، او اللہ، تو اندر سے جو اس نے جو او اللہ جو کیا تو دوسرے ہی جھٹکے کے اندر پانی کی لہر آئی تو اس پانی کی لہر پہنچا کے سامنے کنارے پر پہنچا دیا۔ حضرت یہ فرمایا سمجھ گئے اسم اعظم، یہ اسم اعظم سکھلایا میں نے، کیا کہا؟ یہ اسم اعظم سکھلایا جی۔ دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں جی، تو اس کو تھوڑا سا ارے کرنا ورنہ مت سمجھے کہ بھی ہاں، لیکن بعد لوگ جاتے ہیں دریا پہ جاتے ہیں عجیب عجیب سب لگے تھے۔ ایک مرتبہ تاکرات انڈیا میں تھا، میں تاکرات تھی، ایک کا فون آیا کہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا بتائیے؟ کہا وہ شب قدر کے سلسلے میں ایسا لکھا ہے کہ دریا کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں کہا تو کہا میں اس وقت جو ہے دریا پر وہ پانی چکھ رہا، پانی میٹھا ہے۔ میں نے کہا تو پیتا جائے اس کو، صبح تک تو اس کو پیتا چلے، سمجھ رہے؟ ہاں تو کہا کہ بھائی بعض لوگ عجیب عجیب سب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دریا کے کنارے پر تھے، اس میں اعظم اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے سکھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے اس میں اعظم دل کی گہرائی سے اللہ کا جو بھی نام لے لو، اور اکثر لوگ یہ تھے کہ لفظ اللہ اور یہی اسم اعظم، اگر اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا اسم اعظم ہوتا
تو حضرت موسیٰ کوہ طور پر تھے جہاں اللہ نے اہتمام سے بلایا، جوتے بھی باہر نکلوا دیے، فَقْلَنَا عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، ایک دم اللہ تعالیٰ بات کرنے کے موڈ میں ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے اپنا پریچے کراتے ہوئے اپنا جو نام لیا تو مالک بھی بتلایا، رحمان رحیم بھی فرمایا کیا فرمایا؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ۔ موسیٰ میں نے تمہیں چوائس کیا سب میں اپنی نبوت دینے کے لیے، سن آگے چل کر میں تمہارے اوپر جو اتار رہا ہوں، اننی انا اللہ، یہ نہیں کہا اننی انا الرحمن اننی انا الرحیم، نہیں، اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ نام بڑا جی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع سے ایک ساتھی ہم سے کہنے لگے، مولانا جو ہے ہم تو اتنے سال سے آتے، ایک مرتبہ جو ہے نا وہ بارش نہیں ہو رہی تھی حرم شریف میں، لوگ بہت پریشان تھے، اور کہا کہ تراویح شروع ہوئی، جب تراویح شروع ہوئی تو پہلا پارہ آیا تو پہلی تراویح تھی اور امام صاحب پہنچے، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہا کہ وہ عجیب لے میں پڑھا انہوں نے، یہ پڑھنا تھا کہ بادل کہاں سے آئے، اور ابھی تو سلام پھرے اس سے پہلے تو جو تر بتر سب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا جو نام ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ کہ دل سے ہم اللہ کے نام کو پکارے۔ تو یہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہوگی، اللہم بسمک، اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ ارے سید الشہداء، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، سید الشہداء، اس نے اس کا اہتمام کرے، اللہ عمل کی توفیق۔